बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें 3 क्वेश्चन जो हैं उनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये दोनों जो कि 2 बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, ये आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या इमरान खान अगर उसकी सज़ा जो है वो सस्पेंड हो जाती है या किसी और मुकदमे में, जैसे बहुत सारे मुकदमात में अरेस्ट हैं, तो क्या वो जेल से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है जो आज इस वीडियो में हम लोग जो है जिसको डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवर उल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक अमेरिकन जो सहाफ़ी है उनको जो है ये एक क्वेश्चन जो उन्होंने किया कि क्या इमरान खान के बगैर इलेक्शन जो है वो शफाफ होंगे, तो उसमें उनका जो जवाब था वो ये था कि शफाफ हो सकते हैं इमरान खान के बगैर। क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो ये बयान देते? इन तीनों क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग इस वीडियो में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोई शख्स जो है अगर वो किसी भी मुकदमे में जेल में हो तो इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल आ जाए या वो इलेक्शन जो है वो आ जाए, वो उसने कंटेस्ट करना हो तो क्या वो कंटेस्ट कर सकता है उस इलेक्शन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी अदालत से, पाकिस्तान की किसी अदालत से अगर उसको सज़ा ना हुई हो तो फिर बिल्कुल वो हिस्सा ले सकता है इलेक्शन में। सिर्फ किसी भी पेंडेंसी ऑफ जो क्रिमिनल केस है इवन उसकी बुनियाद पे या किसी भी दीगर ये जितने भी मुकदमात उस पे हों, लेकिन किसी भी कम्पिटेंट कोर्ट जो है अगर उसने उसको सज़ा ना सुनाई गई हो और वो जो उसकी फिर डिस्क्वालिफिकेशन एक होती है उसका पीरियड ना गुजरा हो तो फिर वो जो है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हों या दीगर कोई भी केस उसके ऊपर पेंडिंग हो लेकिन किसी भी कम्पिटेंट कोर्ट से जो है उसको सज़ा ना हुई हो लेकिन वो जेल में हो और उसका ट्रायल चल रहा हो, तो ऐसा शख्स जो है उस पर कोई कानूनी कदगन नहीं है कि वो किसी इलेक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता। लिहाजा कोई भी ऐसा शख्स इंक्लूडिंग इमरान खान अगर तो वो सज़ा याफ्ता है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 62 और 63 वो इसको जो है वो डील करता है। अगर जो आर्टिकल 63 है उसमें फिर उन्होंने सारी वो लैंग्वेज वो लिखी हुई है, वो कंडीशन, और 62 में भी लिखी हुई हैं कि कौन कौन से जो शख्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, कम्पिटेंट हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें सिटीज़न होना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह उसकी और जो शराइत हैं वो लीगल शराइत हैं, वो पब्लिक के रिलेटेड इतने नहीं है क्योंकि ये जो मेरा वीडियो चैनल है ये ज़्यादातर चूँकि जो है वो पब्लिक के रिलेटेड होता है, इसलिए मैं आसान वर्ड में जो हमारा क्वेश्चन है उस पे जो है वो मैं फोकस करता हूँ। और वो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स अगर किसी जेल में बंद है लेकिन उसको सज़ा जो है वो नहीं हुई और अगर सज़ा उसको हो गई है और उसकी अपील में उसकी सज़ा जो है सस्पेंड हो गई और फिर दीगर किसी मुकदमे में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है तो फिर भी वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। इसी तरह इमरान खान के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चूँकि बर्निंग क्वेश्चन है वो, इसलिए कि इलेक्शन भी बिल्कुल अब सुना है कि होने जा रहा है, होता है या नहीं होता, लेकिन अभी वो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है कि इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। तो उस हवाले से अगर कन्विक्शन ना हुई या कन्विक्शन हुई और सस्पेंड होगी किसी भी एपलेट कोर्ट से, तो फिर अगर किसी दीगर मुकदमे में भी इमरान खान अगर जेल में भी होता है तो वो इस बात पे कोई कदगन नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी बात जो है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतल्लक है कि क्या वो आने वाले इलेक्शन में बतौर कैंडिडेट जो है वो हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मियां साहब के मुतल्लक चूँकि तकरीबन ज़्यादातर लोगों को पता है कि पनामा केस में जो है वो उनको जो है वो सज़ा हो गई थी और आर्टिकल जो है 62F उसके तहत जो है फिर उनको ताहियात जो है वो नाअहल कर दिया गया था। अब मियां साहब का तो मामला उस वक़्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर नल एंड वाइड ही करार दिया है, तो अगर वो एक चीज़ है
کہ وہ سامنے آ جائے اور ان کی جو کنوکشن ہے اس پہ وہ ریویو کر سکیں، یا اپیل کا بھی حق ہے، جو اوریجنل جیورسڈکشن جہاں پہ سپریم کورٹ آج خود نوٹس لیتے ہوئے کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ ایک جو ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو سپریم کورٹ کا تھا اس کے تحت جو ہے ان کو ریلیف مل سکتا تھا، لیکن ابھی جو ہے آج کے دن تک وہ رستہ جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کے فیصلے سے، وہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس کے فیصلے کی روشنی میں ابھی تک تو میاں نواز شریف صاحب کا جو رستہ ہے الیکشن ڈائریکٹ لڑنے کا وہ بالکل رکا ہوا ہے۔ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ الیکشن میں حصہ لے سکے، انٹل ادروائز کہ سچویشن چینج ہو جائے اور ان کی جو سزا ہے اس کو کوئی ایسی ونڈو ملے جہاں پہ پھر اپیل ہو جائے، یا اس کی جو ریویو ہے اس میں آ کر جو ہے وہ میاں صاحب کی کوئی بات بن جائے۔ تو فی الحال دونوں جو ہمارے لیڈران ہیں، جو عمران خان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے پاپولر لیڈر ہیں، اسی طرح PMLN جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ بھی ایک اس کے پیرلر ایک پاپولر جماعت ہے، دونوں کے لیڈرز جو ہیں ان کا جو فیوچر ہے اس وقت وہ کورٹس جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ پبلک میں تو وہ بعد میں آئیں گے، جب کورٹس سے کوئی ریلیف ملے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر عوام میں آ سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ آج کے دن تک تو ان کی یہ سچویشن ہے۔ اور اس جو ویڈیو ہے ہمارا، اس کا جو تیسرا حصہ ہے، جو تیسرا کویسچن ہے اس میں، کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ چونکہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان کے بغیر جو الیکشن ہیں وہ شفاف تصور ہوں گے؟ تو جو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں ہمارے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، انہوں نے یہ جواب دیا کہ بالکل جو ہے وہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اگر ذاتی حیثیت میں امریکہ گئے ہوتے تو بالکل وہ جو بھی ان کا ایک پولیٹیکل ویو ہے یا جو بھی اس کو وہ سمجھتے ہیں وہ دے دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میری نظر میں ایک قانون کے چھوٹے سے طالب علم ہونے کی نظر میں، چونکہ وہ بطور کے ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ گئے تھے، اسی لیے جو ہے وہ امریکن جرنلسٹ نے ان سے سوال بھی پوچھا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جو کویسچن پوچھا گیا اس کا نہ تو وہ مناسب جواب تھا اور نہ ہی ان کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیں۔ ان کو سب سے جو مناسب جواب وہ دے سکتے تھے وہ یہ دے سکتے تھے کہ چونکہ عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں پینڈنگ ہے، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کنوکشن کے حوالے سے کیا معاملہ بنتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہاں پہ کورٹس اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر اس کو کل کو الاؤ کر دیتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ اور اگر کل اور ان کو یہ ایک سیف جواب تھا، ان کے پاس ایک آنسر تھا اس کا کہ یہ کہہ دیتے کہ کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی یا میرا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہے جو اپنی پرسنل جو ہے نا یہ رائے ان کو دینے کے بڑے شوق ہوتے ہیں، دوسرے بھی جو پرائم منسٹر پہلے بھی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی فارن ٹورز پہ، اور بالخصوص جو امریکہ، رشیا، چائنا یا جو بڑی طاقتیں ہیں جو ورلڈ کی، وہاں پہ جب بھی کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے جب وہ وزٹ کرتا ہے تو وہ پوری جو ایک ایکسپیکٹڈ کویسچن ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا جو ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے جو لیگل، اکنامک اور دوسری جو ٹیمز کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو امبیسڈر ہوتے ہیں، فارن افیئرز کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پوری ایک ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ کویسچن وہاں پہ آئیں گے تو کون سے جو ہے وہ جواب جو ہیں وہ اس طرح سے دیے جائیں کہ بے شک چلیں ہمارے ملک کے اندر تو اداروں کا کوئی نہیں حال، یا الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ ان کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن کم از کم جو ایک پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ تو میڈیا کے سامنے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جو کہ ایک رسپانسیبل جو سٹیٹس ہوتی ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو میری نظر میں
انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑا ہی پرسنل ایک ویو دے دیا تھا، حالانکہ وہ بالکل ایک ون ون سچویشن والا یا سیف ایک جو ہے وہ بیان دے سکتے تھے کہ یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے یا کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کورٹس اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر الیکشن اس کے بغیر بھی شفاف ہو سکتا ہے۔ لیکن میری جو ہے وہ کیئر ٹیکر جو بطور پرائم منسٹر جو ہے وہ میں اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، اور جو دوسرا بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا تو الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں اور آنے والے جو الیکشن میں الیکٹ ہو کے جو جماعتیں آنی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے اقتدار جو ہے ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے سموتھلی، اور ان دی مین ٹائم جو ہے وہ ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے ان کے پاس کہ اس دوران جو ملک کا نظم و نسق ہے وہ اس کو چلائیں۔ اور الیکشن کے ساتھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف اتنا تعلق ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کا، جس کا یہ اختیار ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے، انہوں نے ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایگزیکٹو کے طور پہ، یہ ورڈکٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کوئی بھی ایسی ڈیسائسو سٹیٹمنٹ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف یا متعلق، خواہ وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ بڑی پارٹیز ہیں یا چھوٹی پارٹیز ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں ان کا جو فیوچر ہے اور جو کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے اس کی یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلاں کے آنے سے الیکشن شفاف ہو سکتا ہے یا فلاں کے بغیر بھی الیکشن شفاف ہو سکتا ہے۔ تو میری نظر میں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مناسب سٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ خیال اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ہمارا فیس ہوتے ہیں، ہمارے کنٹری کا فیس ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک جو ڈپلومیٹک سٹائل دنیا میں رکھا ہوتا ہے، کوئی ذمہ دار ریاستیں جو ہوتی ہیں جو ان کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں ان کے مطابق تھوڑا سا آپ بیہیو کر لیا کریں۔ کوئی بات نہیں ہوتی اگر کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں اور دوسرے ایون انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی آپ کا ایون اپوزیشن لیڈر، آپ کو کوئی مخالف لیڈر ہے، آپ تو کیئر ٹیکر ہیں، مطلب آگے ہیں، آپ کی تو کوئی پارٹی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ کوئی کمپٹیشن ہے آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہاں پہ جن ملکوں میں بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ہو لیکن جب بھی وہ کسی بھی فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ اسپیسیفک جو اپنے وہاں کی لوگ اوپوننٹ پارٹیز ہوتے ہیں ان کے لیڈران کو وہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی یہ روش جو ہے وہ اپنانی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جب بھی فورن میڈیا جو ہے وہ ہمارے جو نمائندگان یہاں سے جو ریاست کے ریپریزنٹیٹو یہاں سے جاتے ہیں تو جو لوکل پولیٹکس ہے یہاں کی، ایک دوسرے کا جو اختلاف ہے اس کو بلا کے جو ریاست کی پالیسی ہے، جو پاکستان کی جو جس میں فائدہ ہے، جس میں ایک یونٹی اور ہارمنی نظر آئے، اس پالیسی کو اپنانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔